بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پرچہ پنجم غزل صفحہ 70 حصہ دوئم مرزا غالب۔ تعارفی نوٹ: ولادت 27 دسمبر 1797 بمقام آگرہ۔ اصل نام مرزا اسد اللہ بیگ غالب، والد کا نام مرزا عبید اللہ بیگ عرف مرزا نوشے۔ خطاب: نجم الدولہ و بیر الملک اسد اللہ خان بہادر نظام جنگ۔ شادی 10 اگست 1810 بعمر 13 سال، بیوی کا نام امراؤ بیگم۔ تخلص: اسد غالب، قوم ترک۔ انتقال 15 فروری 1869۔ تصانیف: پنچ نمبر 1 پنج آہنگ، یہ کتاب 5 حصوں پر مشتمل ہے۔ آہنگ اول میں القاب و آداب، آہنگ دوم میں مستعلاۃ و غات، آہنگ سوم میں اشعار و منتخب از دیوان غالب، آہنگ چارم میں تقاریض، آہنگ پنجم میں مکاتیب۔ نمبر 2 مہر فیروز خان تیموری کی تاریخ سے عہد ہمایوں تک۔ نمبر 3 دستمبو، یہ کتاب انقلاب 1857 کے ہنگامہ میں لکھی گئی، جس میں مئی 1857 کے حالات درج ہیں۔ نمبر 4 کاتِ برہان، مولوی محمد حسین تبریزی نے فارسی لغت کی ایک کتاب لکھی تھی جس کا نام برہان کاتِ تھا۔ 1857 کے ہنگامے میں مرزا کو اس کے دیکھنے کا اتفاق ہوا۔ چونکہ اس کتاب میں انہیں بہت سی اغلاط نظر آئیں، اس لیے انہوں نے اس پر اعتراض مرتب کیے اور اس کے جواب میں کاتِ برہان لکھی۔ 1861 میں شائع ہوا۔ فارسی نظم: کلیات نظم فارسی می خانہ آرزو کے نام سے 1838 میں مرتب ہو چکا تھا۔ نمبر 2 سب چین، اس مختصر مجموعہ میں مرزا کی مثنوی ابر گہر بار اور دیگر قطعات جو کہ کلیات میں درج ہونے سے رہ گئے تھے شامل ہیں، 1867 میں شائع ہو چکی ہیں۔ نمبر 3 دعائے صبا، عربی زبان میں دعائے صبا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منسوب ہے۔ اس کا منظوم ترجمہ مرزا نے اپنے بھانجے مرزا عباس کی فرمائش پر فارسی میں کیا تھا۔ اس میں 131 اشعار ہیں۔ مرزا کی زندگی میں لکھنؤ سے شائع ہوئی تھی۔ متفرقات: نمبر 4 متفرقات غالب، اس میں کچھ خطوط، کچھ نظمیں، کچھ مثنوی بعد مخالف جو مرزا نے کلیات میں لکھی تھی، اور وہ مثنوی بھی جو مرزا نے 1853 میں بہادر شاہ ظفر پر تشیع کے الزام سے برات کے سلسلے میں لکھی تھی، یہ سب چیزیں شامل ہیں۔ اردو نثر: نمبر 1 اودھ ہندی، یہ مرزا کے اردو خطوط کا مجموعہ جو کہ پہلی مرتبہ 1868 میرٹھ میں شائع ہوا۔ نمبر 2 اردو معلیٰ، یہ بھی ان کے اردو خطوط کا مجموعہ ہے۔ نمبر 3 مکاتیب غالب، دربار رامپور سے مرزا کی خط و کتابت 12 سال تک رہی۔ محترم امتیاز علی خان صاحب عرش ناظم کتب خانہ ریاست رامپور نے ان تمام خطوط کو مکاتیب کے نام سے 1937 میں شائع کیا۔ نمبر 4 نوادرات غالب، یہ ان خطوط کا مجموعہ ہے جو مرزا نے اپنے دوست منشی نبی بخش حقیر کے نام لکھے تھے۔ نمبر 5 نکات غالب، واقعات غالب، ماسٹر پیارے لال آشوب کی درخواست پر مرزا نے 2 مختصر رسالے مرتب کیے تھے۔ نمبر 6 قادر نامہ، عارف کے بچوں کے لیے مرزا نے 8 صفحہ کا یہ مختصر رسالہ تصنیف کیا تھا۔ اردو نظم: نمبر 1 دیوان اردو، اشعار کی تعداد 1158 ہے۔ پس منظر: تمہید: عہد غالب کے سیاسی تہذیبی اور تمدنی حالات، غالب کی ذہنیت، غالب کی شاعری کا ارتقاء، خصوصیات کلام غالب۔ تمہید: نمبر 1 انداز بیاں، نمبر 2 دشوار پسندی، نمبر 3 رمزیہ انداز، نمبر 4 ایجاز، نمبر 5 ظرافت، نمبر 6 پہلوداری، نمبر 7 دل نشینی، نمبر 8 الفاظ کا انتخاب، نمبر 9 حقائق نگاری، نمبر 10 رشک، نمبر 11 عشق و محبت، نمبر 12 فلسفیانہ مسائل، نمبر 13 تصویر کشی، نمبر 14 موسیقیت، نمبر 15 خمریات، نمبر 16 مبالغہ آرائی، نمبر 17
روزمرہ محاورہ اور نمبر 18 انسانی شاعری۔ عہد غالب کے سیاسی، تہذیبی اور تمدنی حالات۔ تمہید۔ نقاد ان فن کا اس امر پر اتفاق ہے نقادان فن کا اس امر پر اتفاق ہے کہ ہر بلند پایہ شاعر کے کلام اور اس کی شخصیت کو پورے طور سے سمجھنے کے لیے اس کے عہد کی تاریخ سے واقفیت ضروری ہے۔ غالب 18ویں صدی عیسوی کے خاتمہ پر یعنی 1797 میں پیدا ہوئے اور انہوں نے 1869 میں وفات پائی، اس لیے ذیل میں ہم اس دور کی سیاسی، تہذیبی اور تمدنی حالات بطرز اختصار قلم بند کرتے ہیں۔ سب سے پہلے سیاسی حالات۔ شاہ عالم ثانی، جس کا اصل نام مرزا عبداللہ تھا، عزیز الدین عالمگیر ثانی کا بیٹا اور رسوائے عالم جہانداد شاہ کا پوتا تھا۔ اس کی ماں کا نام بھی لال کنور تھا۔ 14 جون 1828 کو محمد شاہ رنگیلے کے عہد میں پیدا ہوا۔ 1754 میں بدباطن کورنمک عماد الملک نے شاہ عالم کے باپ مرزا عزیر الدین کو عالمگیر ثانی کے لقب سے بادشاہ بنایا۔ اگرچہ اس بدنصیب بادشاہ کی حیثیت شاہ شطرنج سے زیادہ نہ تھی، مگر نظر بند شہزادہ یک لخت ہندوستان کا ولی عہد بن گیا۔ چونکہ عماد الملک کو 1757 میں اس کی طرف سے خطرہ پیدا ہو گیا تھا، اس لیے اس نے شہزادے کو دوبارہ نظر بند کرنے کی کوشش کی، مگر وہ شکل تمام ولی سے نکل کر اپنی جاگیر ہانسی خسار میں پناہ گزین ہو گیا۔ وہاں سے نواب نجیب الدولہ کی دعوت پر 26 اگست 1757 کو میران پور پہنچا۔ نواب موصوف نے 50,000 روپے ماہوار پیش کیے اور بہت خاطر مدارت کی، نیز یہ کوشش کی کہ روبیلے اور چاٹ ولی عہد کے طرفدار بن جائیں تاکہ عماد الملک سے انتقام لیا جائے، لیکن کامیابی نہ ہوئی، اس لیے 1 سال قیام کے بعد شہزادہ وہاں سے روانہ ہو کر بریلی ہوتا ہوا 1758 میں لکھنؤ پہنچا۔ شجاع الدولہ نے بظاہر بہت آؤبگت کی، مگر عماد الملک کے ڈر سے قیام کی دعوت نہیں دی۔ اسی اثناء میں عماد الملک نے مرہٹوں کی امداد سے نجیب الدولہ کو شکرتال میں محصور کر لیا، مگر احمد شاہ ابدالی کی آمد کی خبر سن کر محاصرہ اٹھا لیا اور بھرپور میں پناہ گزین ہو گیا۔ ابدالی کی واپسی پر مرہٹوں کے سپہ سالار سدا شوراؤ بہاؤ نے دلی پر قبضہ کر لیا اور لال قلعہ پر پیشوا کا تر دو پرچم لہرا دیا، بلکہ مرہٹے سارے ہندوستان پر ہندو پادشاہی کا خواب دیکھنے لگے کہ مختصر طور پر یوں سمجھیے کہ نمک حرام حسین علی خان اور عبداللہ خان بادشاہ گروہوں نے مرہٹوں کے جس قصر اقتدار کا سنگ بنیاد 1719 میں اپنے مبارک ہاتھوں سے ڈالا تھا، عماد الملک نے اسے پایۂ تکمیل تک پہنچا دیا۔ اہل بنیش کو اس ایک فقرہ میں مسلمانوں کے سیاسی زوال کو پوری تصویر نظر آ سکتی ہے۔ شاہ عالم نے ثانی کو 1761 میں شجاع الدولہ نے اپنی حمایت میں لے لیا اور 1763 میں میر قاسم کی دعوت پر تینوں نے مل کر آخری مرتبہ بہار پر حملہ کیا، مگر بکسر کی جنگ میں ان کی قسمت کے ساتھ ساتھ ہندوستان کی قسمت کا بھی فیصلہ ہو گیا۔ اب تک انگریز اس ملک میں تجارت کرتے تھے، لیکن اس کامیابی کے بعد اس ملک پر حکومت کرنے لگے، کیونکہ مجبور شاہ عالم نے 1765 میں ان کو بنگال، بہادر اور اڑیالہ تینوں صوبوں سے دیوانی حقوق بھی عطا کر دیے۔ اس کے معاوضہ میں انگریزوں نے شاہ عالم کی 26 لاکھ روپے سالانہ پنشن مقرر کر دی۔ 1769 میں مرہٹوں نے پھر طاقت فراہم کر کے آگرہ پر حملہ کیا۔ اس زمانے میں چونکہ سکھوں نے دوابہ میں از سہار
نپورتا اٹاوا غارتگری کا بازار گرم کر رکھا تھا، اس لیے نجیب الدولہ نے مرہٹوں سے صلح کر لی اور سکھوں کو رائے فرار اختیار کرنے پر مجبور کر دیا۔ لیکن 1770 میں اس مرد مجاہد کی وفات ہو گئی۔ نجیب الدولہ کی وفات حسر آیات کے بعد 1771 میں مرہٹوں نے دلی پر قبضہ کر لیا اور یہ سوچا کہ اگر بادشاہ اپنی مٹھی میں آ جائے تو سارا ہندوستان زیر نگین ہو سکتا ہے۔ اس لیے انہوں نے شاہ عالم کو لکھا کہ تخت دہلی آپ کا منتظر ہے۔ چنانچہ یہ بدقسمت بادشاہ انگریزوں کی غلامی سے نکل کر 25 دسمبر 1771 کو دلی پہنچا۔ بظاہر تخت سلطنت پر جلوس کیا مگر باطن مرہٹوں کا غلام ہو گیا۔ جنوری 1772 میں شاہ عالم نے مرہٹوں کو خوش کرنے کے لیے بلا وجہ مسلمانوں کا خون بہایا اور اپنے دوستوں کے ہاتھوں مسلمان عورتوں کی بے حرمتی اور آبروریزی کا دلخراش نظارہ بھی دیکھا۔ مرہٹے تو اپنے دشمنوں کو ہمیشہ کے لیے ختم کر کے شاداں و فرحاں فتح کا پرچم اڑاتے ہوئے واپس آئے۔ کوئی پوچھے کہ اس ظلم و ستم سے شاہ عالم کو کیا فائدہ حاصل ہوا؟ جب 1787 میں سندھیا والگیار واپس چلا گیا تو غلام قادر خان ابن ضابط خان نے مرہٹوں سے اپنی اور اپنے خاندان کی بے عزتی کا انتقام لینے کے لیے دلی پر حملہ کر دیا اور منظور عالم خان ناظر کی مدد سے قلعہ پر قابض ہو گیا۔ اس کے بعد اسماعیل بیگ کی مدد سے آگرہ کا محاصرہ کیا مگر اسی اثناء میں سکھوں نے اس کی آبائی جاگیر سہارنپور پر حملہ کر دیا، اس لیے وہ فوراً واپس آ گیا۔ سکھوں کو شکست دے کر غلام قادر خان پھر دلی آیا اور شاہ عالم سے کہا کہ اگر آپ میرا ساتھ دیں تو میں مرہٹوں سے اس بے عزتی کا جو انہوں نے میرے خاندان کی خواتین کے ساتھ روا رکھی تھی انتقام بھی لے لوں گا اور آپ کو ان کی غلامی سے رہائی بھی دلوا دوں گا۔ لیکن یہ بادشاہ تو دینی اور قومی حمیت سے بالکل بیگانہ ہو چکا تھا، اس لیے اس نے اس صحیح مشورے پر عمل کرنے کے بجائے سندھیا کو اپنی مدد کے لیے بلانے کا فیصلہ کر لیا۔ اس فیصلے سے ساری سپاہ غلام قادر خان کی ہمنوا ہو گئی، اس لیے مجبوراً اس نے پھر خاں مذکور کو امیر الامراء کا منصب عطا کیا۔ اس نے پھر بادشاہ سے درخواست کی کہ مجھے روپیہ دیجیے تاکہ میں مرہٹوں پر حملہ کر کے شمالی ہند سے ان کا نام و نشان مٹا دوں، لیکن سیتل داس خرانچی نے روپیہ دینے سے انکار کر دیا۔ غلام قادر خان کو بادشاہ کی نیت پر شبہ ہوا، اس لیے اس نے معاملہ کی تحقیق کی تو وہ خط دستیاب ہو گیا جس میں شاہ عالم نے سندھیا سے اپنی مدد کی درخواست کی تھی۔ جب روہیلہ سردار پر بادشاہ کا فریب آشکارا ہو گیا تو اس نے اسے معزول کر کے بیدار بخت کو تخت نشین کیا اور معزول بادشاہ سے غوث گڑھ کی تباہی کا جو اس کے ہاتھوں 1772 میں واقع ہوئی تھی انتقام لیا۔ 1888 میں سندھیا نے غلام قادر خان کو شکست دے کر قتل کر دیا۔ شاہ عالم کو دوبارہ تخت نشین کر کے 9 لاکھ روپیہ سالانہ مقرر کر دیا اور زمان حکومت اپنے ہاتھ میں لے لی۔ اورنگزیب کے جانشین کی وفاداری بشرط استواری قابل داد ہے۔ آنکھیں نکلوانی گوارا کر لیں لیکن مرہٹوں کی محبت دل سے نکالنی گوارا نہ کی۔ 1899 میں مرہٹوں اور نظام الملک کی وطن دشمنی کی بدولت انگریزوں نے سلطان ٹیپو پر فتح حاصل کی۔ سلطان شہید کا وجود انگریزوں کے پہلو میں وہ کانٹا تھا جو رات دن کھٹکتا رہتا تھا، بلکہ ان کے عزائم مذمومہ کی تکمیل میں سکندری بنا ہوا تھا۔ چنانچہ جب جنرل ہیرس کو سلطان کی شہادت کی اطلاع ملی تو بے ساختہ پکار اٹھا، اے سارا ہندوستان ہمارا ہے، اب سارا ہندوستان ہمارا ہے۔ 1803 میں انگریزوں نے دلی فتح کر لیا، یعنی ایک سیاسی ادارے کی حیثیت سے سلطنت مغلیہ کا خاتمہ ہو گیا اور شاہ عالم اسی قوم کا محکوم بن گیا جس کو اس نے 1765 میں اپنی جنبش قلم سے حکمران بنایا تھا۔ 16 ستمبر 1803 کو شاہ عالم نے جو بصارت اور بصیرت
دونوں سے محروم ہو چکا تھا، جنرل لیک سے ملاقات کا شرف حاصل کیا اور اس نے پترخم خسرودانہ اس شاہ بے مملکت کا 11.5 لاکھ روپیہ سالانہ وظیفہ مقرر کر کے بادشاہ کو قلعہ معلیٰ کی 4 دیواری تک محدود کر دیا۔ شاہ عالم نے اسی حالت بے چارگی میں 19 نومبر 1806 کو سفر آخرت اختیار کیا۔ شیطان کا یہ ظل ہے نہ ظل اعلیٰ ہے۔ نوٹ: شاہ عالم کی وفات کے بعد اس کا بیٹا معی الدین اکبر شاہ ثانی کا لقب اختیار کر کے تخت پر بیٹھا۔ نہ سلطنت تھی، نہ سپاہ، نہ حکومت تھی، نہ عز و جاہ، مگر جھوٹی مفاخرت کا یہ عالم تھا کہ گورنر جنرل سے محض اس لیے ملاقات منظور نہیں کی کہ اس نے دربار میں کرسی پر بیٹھنے کا مطالبہ کیا تھا۔ چنانچہ اس نے اپنی اس توہین کا انتقام اس طرح لیا کہ 1818 میں اپنے دوسرے غلام تو اب وزیر اوت کے سر پر تاج شاہی رکھ کر اسے بادشاہ کا ہمسر بنا دیا۔ بادشاہ بیچارہ خون کا سا گھونٹ پی کر رہ گیا، کرتا بھی کیا۔ اکبر شاہ نے 1837 میں وفات پائی۔ اس کے بعد اس کا بیٹا سراج الدین بہادر شاہ ثانی کے لقب سے تخت نشین ہوا۔ بے شک اس میں بہت سی خوبیاں بھی تھیں، مگر اسانے ہو تو کلیمی ہے کار بے بنیاد۔ اس لیے وہ اپنا وقت شاعری اور ادسرگاہی میں صرف کرتا تھا۔ چونکہ اپنے آقاؤں کا یہ طرز عمل اس سے پوشیدہ نہ تھا، وہ اس ڈرامے کو جو لال قلعہ کے اسٹیج پر 1803 سے دکھا رہے تھے اب ختم کرنا چاہتے ہیں۔ اس لیے اس نے یہ پیشن گوئی خون جگر سے لکھ کر شائع کر دی: اے ظرف بس ہے تجھی تک اہتمام سلطنت، اے ظفر بس ہے تجھی تک اہتمام سلطنت، بات تیرے نہ نے ولی عہدی نہ نام سلطنت۔ دنیا کی آنکھوں نے دیکھ لیا کہ اس دوربین بادشاہ کی یہ پیشن گوئی 1857 میں حرف بحرف صحیح ثابت ہوئی۔ انگریزوں نے اسے اسی دیوان عام میں، جس میں وہ حکیم احسن اللہ خان اور مرزا الہی بخش جیسے وفاداروں کے جھرمٹ میں دربار کیا کرتا تھا، ایک مجبور اور بے کس ملزم کی حیثیت سے کھڑا کیا اور بغاوت کے جرم میں رنگون بھیج دیا۔ حیف ہے وہ بھی نہ چھوڑی تو نے او باد صبا، یادگار رونق محفل تھی پروانے کی خاک۔ بے ثقافتی اور تمدنی حالات: مذہبی اور تمدنی حالات۔ گزشتہ اوراق کے مطالعے سے یہ حقیقت واضح ہے کہ غالب کی ولادت ایسے زمانے میں ہوئی جب مسلمانوں کا سیاسی زوال اپنی آخری منزل طے کر چکا تھا۔ چنانچہ جب ان کی عمر 6 سال کی تھی تو مغلیہ سلطنت کا خاتمہ ہو گیا۔ زوال حکومت کا باعث عموماً یہ ہوتا ہے کہ حکمران طبقہ، اس کے ساتھ ساتھ امراء کا طبقہ بھی عیش و عشرت میں منہمک ہو کر اپنے فرائض منصبی سے غافل ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے ایسے ماحول میں آنکھ کھولی جو عیش پرستانہ تھا۔ صاحب ثروت مسلمان عموماً مصرفانہ زندگی بسر کر رہے تھے اور انجام سے غافل ہو کر تن پرستی منہمک خاص و عام دونوں لا یعنی رسوم میں گرفتار تھے اور اپنی خاندانی روایات ہی کو دین سمجھتے تھے۔ دنیاتی روایات کے پھندوں میں گرفتار۔ اگرچہ حکومت جا چکی تھی مگر اس کی بو ہنوز و دماغ میں باقی تھی، یا یوں سمجھو کہ رسی جل گئی پر بل ابھی تک نہیں جلا تھا۔ آمدنی کے ذرائع مستد ہوتے جا رہے تھے مگر اخراجات میں کوئی کمی نہ تھی۔ انگریز آہستہ آہستہ مسلمانوں کو سیاسی، معاشی اور ذہنی اعتبار سے اپنا غلام بنا رہے تھے۔ چونکہ دین کا صحیح تصور ان عوام کے دماغوں سے زائل ہو چکا تھا، اس لیے دینی شاعر کی بے حرمتی عام تھی۔ جامع مسجد دہلی کے حوض کے چاروں طرف بازار قائم تھے جس میں کبوتر اور بٹیریں، تیتر اور مرغ بازی اور پتنگ بازی مسلمانوں کے محبوب مشغلے تھے۔ امراء کی اخلاق
پستی کا اندازہ اس بات سے ہی ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے بچوں کو علم مجلسی حاصل کرنے کے لیے طوائفوں کے یہاں بھیجتے تھے۔ شاعری اور موسیقی کی ہر جگہ گرم بازاری تھی۔ ہر دولت مند آدمی کے یہاں باقاعدہ مشاعرے منعقد ہوتے تھے۔ بادشاہ سے لے کر تنبولی تک سب شاعری کا دل دادا تھے۔ بزرگان دین کے مزاروں پر ہر روز قوالی کی محفلیں منعقد ہوتی تھیں۔ لال قلعے میں جس قدر شہزادے تھے، سب شاعری اور موسیقی میں منہمک تھے۔ آخری وقت کیسے گزارتے غالب کی ابتدائی زندگی، جیسا کہ خود انہوں نے کئی جگہوں پر لکھا ہے کہ اس عیش اور پرستانہ ماحول کی آئینہ دار ہے۔ اس زمانے کے مسلمان اپنا وقت زیادہ تر کھیل تماشوں اور خوبصورت مقامات کی سیر میں صرف کرتے تھے۔ چونکہ وہ رسوم و روایات میں گرفتار تھے، اس لیے جاہل پیروں اور شعبہ بازوں کی بہت قدر تھی۔ دوا اور علاج سے زیادہ گنڈے تعویذ اور عملیات میں اعتقاد رکھتے تھے۔ جس کو دیکھو کسی عمل یا کیمیا کے نسخہ کی تلاش میں سرگردان تھا، اور جو نسخہ کیمیا قرآن ان کے پاس تھا، اسے جزوہ میں لپیٹ کر سب سے اونچے طاق پر رکھ دیا تھا تاکہ بے حرمتی نہ ہو۔ اقتصادی اور معاشی آلات: اگرچہ مرہٹہ گردی اور چاٹ گردی اور سکھ گردی نے مسلمانوں کی معاشی اور اقتصادی حالت بہت زبوں کر دی تھی، مگر 19ویں صدی کے آغاز تک ان کے پاس جائیدادیں بھی تھیں اور صنعت و حرفت بھی کا بھی بڑا حصہ تھا۔ ملازمتوں کے دروازے بھی کھلے ہوئے تھے، لیکن جب انگریزوں کو اقتدار حاصل ہوا تو ان کی معاشی حالت بد سے بدتر ہوتی چلی گئی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ انگریز اپنے ملک کی مصنوعات کو یہاں فروغ دینا چاہتے تھے۔ اس کے لیے ضروری تھا کہ ہندو مصنوعات کو ختم کر دیا جائے۔ مسلمانوں کو اس وقت اس بات کا کیا احساس ہو سکتا تھا کہ انگریز ہندوستان کو تجارتی منڈی بنانے کے انتظام کر رہے ہیں۔ 1815 تک یہ صورت تھی کہ ہندوستان میں 5 لاکھ گز سے بھی کم ولایتی کپڑا آتا تھا، لیکن 1825 میں 5 کروڑ گز ولایتی کپڑا اس ملک میں آیا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ یہاں کی صنعت و حرفت پر زوال آ گیا اور رفتہ رفتہ ملک ایک زرعی ملک میں تبدیل ہو گیا۔ ہزاروں صنع بیکار ہو گئے۔ 1835 میں فارسی کے بجائے انگریزی کو دفتری زبان بنا دیا۔ چونکہ ہندوؤں نے 1815 میں سے انگریزی زبان پڑھنی شروع کر دی تھی اور مسلمان اس زبان کو دیگر مغربی علوم سے متنفر تھے، اس لیے رفتہ رفتہ سرکاری ملازمتوں کے دروازے ان پر بند ہوتے چلے گئے۔ انگریزوں کی حکمت عملی تھی کہ مسلمانوں کو معاشی اعتبار سے بے دست و پا بنا دیا جائے تاکہ وہ ان کے خلاف کوئی قدم نہ اٹھا سکیں۔ چونکہ انگریزوں نے یہ ملک مسلمانوں سے چھینا تھا، اس لیے انہیں خطرہ بھی انہی سے تھا، اور یہی وجہ ہے کہ 1857 میں فاتح قوم کا نزلہ مسلمانوں پر ہی گرا۔ ہندو نسبتاً محفوظ رہے۔ غالب کی ذہنیت: کسی شاعر کے کلام کو سمجھنے اور اس کی قیمت کا اندازہ لگانے کے لیے اس کی ذہنیت یا افتادِ طبع سے آگاہی بہت ضروری ہے۔ اس لیے ہم ذیل میں غالب کا ایک جائزہ پیش کرتے ہیں۔ نمبر 1، غالب کا رجحان طبع فلسفانہ تھا، اس لیے نقادان فن ان کو اردو زبان کا سب سے پہلا فلسفی قرار دیا ہے۔ فلسفی شاعر کا مفہوم سمجھنے کے لیے تصریحات ذیل پر غور کیجیے۔ شاعروں کی 3 قسمیں ہوتی ہیں۔ سب سے پہلے الف، خالص شاعر جو حسن عشق کی واردات بیان کرتا ہے بالفاظ دیگر، جس کے کلام میں بلند پایہ تغزل پایا جائے، مثلاً مومن، داغ، حسرت اور جگر وغیرہ۔ نمبر 2، فلسفی شاعر جو اپنے کلام میں تغزل کے علاوہ فلسفیانہ حقائق و مصارف بھی بیان کرے، یعنی حیات اور کائنات سے متعلق مسائل پر اپنا مخصوص نقطہ نظر شاعرانہ انداز میں پیش کرے، مثلاً غالب، اصغر، فانی۔ ج، شاعر فلسفی جو شاعری کو اپنے مخصوص نظام فکر کی تبلیغ اشاعت کا ذریعہ بنائے، مثلاً رومی رحمۃ اللہ علیہ
بیدل رحمۃ اللہ علیہ اور اقبال رحمۃ اللہ علیہ۔ فلسفی شاعر کا نقطہ نظر فنکارانہ یا شاعرانہ ہوتا ہے، لیکن شاعر فلسفی کا زاویہ نگاہ حکیمانہ اور عارفانہ ہوتا ہے۔ نمبر 2، چونکہ فلسفی شاعر کی طبیعت میں جستجو اور تحقیق کا مادہ ہوتا ہے، اس لیے وہ اپنے اسلاف کی اندھی تقلید سے ہمیشہ گریزاں رہتا ہے۔ غالب کا یہ شعر اسی حقیقت کی غمازی کرتا ہے۔ بامن می آویز اے پسر فرزند آذر رانگر، ہر کس کی شت صاحب نظر دیں بزرگان خوش نکرد۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے فن شاعری میں بھی مجتہدانہ بالغ نظری سے کام لے کر اپنے لیے جداگانہ اسلوب بیان پیدا کیا، اور ان کے کلام میں ہم کو قدم قدم پر ان کی جدت طرازی کے شواہد نظر آئیں گے۔ نمبر 3، ان کی رائے میں کسی شخص کی عظمت کا معیار یہ ہے کہ وہ جس بات کو صحیح سمجھے اس پر استواری کے ساتھ کاربند ہو جائے اور دوسروں کی مدح یا ذم کی پرواہ نہ کرے۔ وفاداری بشرط استواری اصل ایمان ہے۔ وفاداری بشرط استواری اصل ایمان ہے، میرے بت خانے میں تو کعبہ میں گاڑو برہمن کو۔ نمبر 4، یہ سچ ہے کہ مسلمانوں میں پیدا ہوئے تھے اور مگر مذہب کی قبا ان کے جسم پر کبھی موضوع نہ ہو سکی۔ تشکیک کا جذبہ رہ رہ کر ان کی زندگی کی گہرائیوں سے ابھرتا رہا۔ ہم کو معلوم ہے جنت کی حقیقت لیکن دل کے بہلانے کو غالب یہ خیال اچھا ہے۔ ان کی شاعری اور ان کے خطوط میں خدا سے تمسخر اور استعفاف عقائد کا جو رنگ جھلکتا ہے، اسی ذہنیت کا نتیجہ یا ثمر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے میر مہدی کو یہ مشورہ دیا تھا کہ اگر آدمی بننا چاہتے ہو تو منطق اور فلسفہ پڑھ، قرآن اور فقہ پڑھ کر کیا کرے گا؟ یوں کہنے کی حد تک وہ لا مؤثر فی الوجد، لا الہ الا اللہ اور لا موجود اللہ سبھی کچھ کہتے تھے، مگر جب لوگوں نے ان کی زندگی کا مطالعہ کیا ہے، ان پر یہ حقیقت روز روشن کی طرح عیاں ہے کہ اس عقیدہ کا کوئی اثر ان کی زندگی پر مرتب نہیں ہوا، اس لیے کہ ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ جانتا ہوں ثواب طاعت و زہد پر طبیعت ادھر نہیں آتی۔ ارباب بنیش اچھی طرح جانتے ہیں کہ توحید کا عقیدہ جس شخص کے دل میں راسخ ہو جاتا ہے وہ کبھی کسی انسان کے آگے دست سوال و دراز نہیں ہو سکتا۔ ثبوت درکار ہو تو بیدل کی زندگی کا مطالعہ کافی ہوگا۔ الف، جب شہزادہ اعظم نے اپنے ایک ندیم کی معرفت بیدل کو یہ پیغام بھیجا، اگر ہماری مدح میں قصیدہ لکھ کر پیش کر دو تو ہم تمہیں آگرہ نقد انعام دیں گے۔ تو اس مرد خود آگاہ نے، جو بیدل ہونے کے ساتھ ساتھ صاحب دل بھی تھا، شہزادے کی ملازمت ہی سے استعفیٰ دے دیا۔ جب نظام الملک نے حیدرآباد آنے کی دعوت دی تو یہ شعر لکھ کر بھیج دیا: دنیا اگر و ہند نہ جہنم ز جائے خویش، من بستہ ام حنائے کنات بپائے خویش۔ جب سید عبداللہ خان اور سید حسین علی خان نے، جو تاریخ میں بادشاہ کے گھر کے لقب سے مشہور ہیں، فرخ سیر کو قتل کرایا تو سارے ہندوستان میں بیدل ہی وہ شاعر تھا جس نے اس حادثہ فاجعہ کی تاریخ برآمد کرنے کے لیے مصرع موزوں کیا: سادات بوئے نم کراہمی قرون 1131۔ نمبر 5، غالب اپنی افتادہ طبع کے علاوہ سے ایک رندلہ ابالی تھے، چنانچہ وہ خود کہتے تھے کہ ساری عمر میں ایک دن بھی نماز پڑھی ہو تو کافر اور ایک دن بھی شراب نہ پی ہو تو گنہگار۔ پھر سمجھ میں نہیں آتا کہ انگریزوں نے مجھے کیوں مسلمان سمجھا۔ یہ وجہ ہے کہ وہ ساری عمر
اتباع شریعت سے کوسوں دور رہے، اور جس زمانے میں ہندوستانی مسلمان سید احمد صاحب رائے بریلوی کے ساتھ تحریک جہاد میں حصہ لے رہے تھے، وہ کلکتہ میں بیٹھے ہوئے انگریزوں کی شان میں قصیدہ خوانی کر رہے تھے۔ نمبر 6، چنانچہ وہ عیش و عشرت کے دلدادہ تھے، بلکہ دنیا طلبی ان کی طبیعت ثانیہ بن گئی تھی، اس لیے ساری عمر اطمینان قلب سے محروم رہے۔ چنانچہ یہ شعر وہ آئینہ ہے جن میں ان کی پوری زندگی نظر آتی ہے۔ زندگی اپنی جب اس طرز سے گزری غالب، زندگی اپنی جب اس طرز سے گزری غالب، ہم بھی کیا یاد کریں گے کہ خدا رکھتے تھے۔ یہ وجہ ہے کہ ان کے کلام میں ایک بے چینی بھی پائی جاتی ہے جو نتیجہ تھا خواہشات کے پورے نہ ہو سکنے اور ارمانوں کے نگل نہ سکنے کا۔ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارماں لیکن پھر بھی کم نکلے۔ یہ وجہ ہے کہ وہ ساری عمر خلعت و خطاب کے لیے انگریزوں کے در پہ جبہ سائی کرتے رہے۔ نمبر 7، وہ نام و نمود اور شہریت کے عاشق تھے، چنانچہ منشی شوزائن کو لکھتے ہیں کہ نواب اسد اللہ خان غالب لکھنؤ یا مرزا اسد اللہ خان بہادر کا لفظ دونوں حال میں واجب و لازم ہے۔ جہاں تک ان کی ذات کا سوال ہے، وہ لفظ جو کبھی شرمندہ معنی نہیں ہوا، اس کے باوجود وہ ساری عمر اس پوست بے مغز کو متاع و گراں مایہ سمجھ کر سینے سے لگائے رہے۔ ان کی زندگی کا بڑا حصہ مصائب میں بسر ہوا، اس لیے ان کی طبیعت میں مایوسی اور افسردگی کا رنگ تو ضرور پیدا ہو گیا جو ہر جگہ ان کے کلام سے نمایاں ہے۔ جسے نصیب ہو روز سیاہ میرا سایہ، جسے نصیب ہو روز سیاہ سایہ میرا، وہ شخص دن نہ کہے رات کو تو کیوں کر ہو۔ مگر چونکہ انہوں نے ان مصائب کا مردانہ دار مقابلہ کیا، اس لیے ان کے کلام سے قنوطیت مترشح نہیں ہوتی۔ نمبر 9، چونکہ بہت ذہین انسان تھے، اس لیے ہمیشہ اپنی شرعی نقائص اور عیوب کی اصلاح کرتے رہے۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے ہمیشہ مولانا فضل الحق خیر آبادی مرحوم اور مفتی صداء الدین آزردہ مرحوم کے مشوروں پر عمل کیا، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ رفتہ رفتہ ان کے کلام میں وہ خوبیاں پیدا ہو گئیں جن کی بدولت وہ غالب بن گئے۔ نمبر 10، ان کے اندر تعصب بالکل نہ تھا، وہ سب کے ساتھ محبت کا برتاؤ کرتے تھے۔ یعنی یہی وجہ ہے کہ انقلاب 1857 کے بعد آشوب زمانہ میں مسلمانوں سے زیادہ ہندوؤں نے ان کی امداد کی۔ حالی نے بھی اس بات کو تصدیق کی کہ ان کا مشرب سلائکل تھا۔ وہ خود بھی یہی کہتے ہیں، آزاد رہوں اور میرا مسلک ہے سلائکل، آزاد رہوں اور میرا مسلک ہے سلائکل، ہرگز کبھی کسی سے عداوت نہیں مجھے۔ غالب کی شاعری کا ارتقاء۔ تمہید۔ غالب کی شاعری کا بغور مطالعہ کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ ان کے کلام میں 4 قسم کے اشعار پائے جاتے ہیں۔ نمبر 1، بعض اشعار اس قدر پیچیدہ اور مغلق ہیں کہ چیستہ معلوم ہوتے ہیں اور ان کا مفہوم سمجھنے کے لیے بڑی کاوش کرنی پڑتی ہے۔ یہ اشعار زیادہ تر وہ ہیں جو انہوں نے بیدل کے رنگ میں کہے ہیں۔ ان کی نسبت وہ خود کہتے ہیں، طرز بیدل میں ریختہ لکھنا اسد اللہ خان قیامت ہے۔ ان اشعار میں نہ شعریت ہے نہ معنویت، محض دماغی ورزش ہے۔ نمبر 2، بعض اشعار ایسے ہیں جن میں انہوں نے لفظوں کا طلسم باندھا ہے بالفاظ دیگر۔ یہ اشعار کو کندن نودکا براور کا مصدق کہتے ہیں، بندش کے اعتبار سے بہت بلند ہے مگر مضمون کے اعتبار سے پست ہے۔ ان میں زیادہ تر ناسخ کا رنگ جھلکتا ہے۔ نمبر 3، بعض اشعار میں مضمون آفرینی بھی ہے اور انداز بیاں بھی دلکش ہے۔ ان اشعار میں مومن کا رنگ پایا جاتا ہے۔ نمبر 4، بعض اشعار
تیر و نشتر کا کام دیتے ہیں، یعنی ان میں شریعت پائی جاتی ہے۔ زبان صاف ہے، بندش نہایت دلکش اور خیالات کی دنیا آباد ہے۔ ان میں زیادہ تر میر کا انداز نمایاں ہے۔ اسی حقیقت کو مدنظر رکھ ڈاکٹر عبداللطیف نے یہ لکھا ہے کہ ان کے کلام میں بڑی ناہمواری پائی جاتی ہے۔ یہ بات صحیح ہے مگر اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ ان کی شاعری ارتقائی منازل سے ہو کر گزری ہے۔ اگر وہ شروع سے آخر تک ایک وضع پر قائم رہتے تو یہ ناہمواری پیدا نہ ہوتی۔ شیخ محمد اکرام صاحب نے ان کی شاعری کے 5 دور قرار دیے ہیں۔ پہلا دور از ابتدا تا 1821، دوسرا دور از 1821 تا 1827، تیسرا دور از 1827 تا 1847، چوتھا دور از 1847 تا 1857، پانچواں دور از 1857 تا آخر۔ پہلے دور کا جائزہ۔ نمبر 1، فارسی الفاظ اور فارسی تراکیب کی کثرت۔ نمبر 2، جو مضامین باندھے ہیں وہ دور اذکار اور بعید قیاس ہے۔ نمبر 3، شعر کو دانستہ، مغلق اور پیچیدہ بنایا ہے۔ نمبر 4، یہ اشعار لطف و زبان، حسن ادا اور شریعت سے خالی ہے۔ نمبر 5، آمد بہت کم ہے، زیادہ تر آورت اور تصنع سے کام لیا گیا ہے۔ نمبر 6، مرزا نے خود تسلیم کیا ہے کہ میں ابتدائے فکر و سخن میں بیدل شوکت اور اسیر کے طرز پر ریختہ لکھتا تھا۔ 15 برس کی عمر سے 25 برس کی عمر تک مضامین خیالی لکھتا تھا۔ 10 برس میں بڑا دیوان جمع ہو گیا۔ آخر جب تمیز آئی تو اس دیوان کو رد کیا اور اوراق یک قلم چاک کیے۔ 10-15 شعر واسطے نمونے کے دیوان حال میں رہنے دیے۔ نمبر 7، اس دور کی شاعری کا اندازہ اس مطلع سے ہو سکتا ہے: قطرۂ میں بسکائے حیرت سے نفس پرور ہوا، حز جام میں سراسر رشتہ گوہر ہوا۔ اس شعر میں ان کا تبصرہ قابل غور ہے کیونکہ اس کو پڑھنے کے بعد اس دور کی خصوصیت بالکل عیاں ہو جاتی ہے۔ کہتے ہیں، اس مطلع میں خیال ہے دقیق مگر کوہ کنند کا براور دن والا معاملہ ہے، یعنی لطف زیادہ نہیں ہے۔ در حقیقت یہ تبصرہ اس دور کی پوری شاعری پر حاوی ہے۔ نمبر 8، اس دور کے زیادہ تر اشعار بعید از فہم ہیں کیونکہ جیسا کہ انہوں نے خود اعتراف کیا ہے کہ اس دور کے اشعار کے بیشتر مضامین محض خیالی ہیں۔ نمبر 9، اس دور کے اشعار میں نہ تو واردات اور جذبات قلبی کا بیان ہے، نہ فطرت انسانی کی عکاسی ہے، نہ ظرافت کا رنگ ہے، نہ فلسفہ تصوف کی چاشنی ہے، محض دماغی ورزش ہے۔ مثلاً ظاہر ہیں میری شکل سے افسوس کے نشاں، ظاہر ہیں میری شکل سے افسوس کے نشاں، جو شانہ پشت و دست بدنداں گزیدہ ہوں۔ اس امر سے قطع نظر کیجیے کہ شعر میں کوئی شاعرانہ خوبی ہے یا نہیں۔ دوسرے مصرے کی بندش اس قسم کی ہے کہ اس کا پڑھنا طبیعت پر ایک بار معلوم ہوتا ہے۔ نمبر 10، چونکہ اس دور میں انہوں نے ناسخ کا تتبع بھی کیا تھا، اس لیے بعض اشعار ایسے بھی ملتے ہیں کہ جن میں ایہام یا رعایت لفظی کے علاوہ اور کوئی خوبی نہیں ہے۔ مثلاً کہ اس نے گرم سینہ اہل ہوس میں جا، آوے نہ کوئی پسند کے ٹھنڈا مکان ہے۔ غالب یہ شعر اس لیے نہیں ہے کہ انہیں کسی جذبہ یا کیفیت قلبی کا اظہار مقصود تھا، بلکہ محض اس لیے کہ کسی طرح گرم کے ساتھ ٹھنڈا جمع ہو جائے۔ دوسرے دور کا جائزہ۔ نمبر 1، اس دور میں انہوں نے اردو شاعری کی طرف کم توجہ دی۔ نمبر 2، فارسی تراکیب اور ثقیل الفاظ کا استعمال کم ہو گیا۔ نمبر 3، بیدل کے بجائے نظیری کا رنگ غالب ہے۔ خیالی مضامین۔ نمبر 4، خیالی مضامین کم نظر آتے ہیں۔ نمبر 5، عاشقانہ رنگ نمایاں ہے۔ نمبر 6، فطرت انسان کی عکاسی بھی پائی جاتی ہے۔ نمبر 7، زندگی کے حقائق پر توجہ مبذول ہے۔ نمبر 8، کلام میں بالغ نظری کے شواہد ملتے ہیں۔ تیسرے دور کا جائزہ۔
اگرچہ اس دور میں بھی ان کی توجہ زیادہ تر فارسی شاعری پر مبذول رہی، لیکن اردو شاعری بھی عروج پذیر نظر آتی ہے۔ بعض بہترین اردو غزلیں اس دور میں لکھی گئیں، مثلاً ملتی ہے خوئے یار سے نارے تہاب میں، کافر ہوں گر نہ ملتی ہو راحت عذاب میں۔ چوتھے دور کا جائزہ۔ چونکہ اس دور میں مرزا دربار شاہی سے وابستہ رہے، اس لیے انہوں نے اردو شاعری کی طرف زیادہ توجہ دی۔ نمبر 1، زیادہ تر غزلیں لکھی۔ نمبر 2، انداز بیاں میں پختگی پیدا ہو گئی۔ نمبر 3، لطف زبان ہر جگہ نمایاں ہے۔ نمبر 4، طنز، شوخی اور ظرافت کا رنگ غالب نظر آتا ہے۔ نمبر 5، بعض غزلوں میں ذوق کا رنگ جھلکتا ہے، یعنی روزمرہ و محاورہ کی چاشنی پائی جاتی ہے۔ مثلاً واعظ نہ تم پیوند کسی کو پلا سکو، کیا بات ہے تمہاری شراب طہور کی۔ اس شعر میں طنز بھی ہے، سلاست بھی ہے، لطف زبان بھی ہے۔ اس دور کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ اکثر اشعار میں معانی کی ایک دنیا آباد نظر آتی ہے۔ دوسری خصوصیت یہ ہے کہ جذبہ میں تخیل کو اس طرح سمویا ہے کہ برائے شاعری چیزیں اگر وجود میں آ گئی ہے۔ مثلاً وفا کیسی کہاں کا عشق جب سر پھوڑ نہ ٹھہرا، وفا کیسی کہاں کا عشق جب سر پھوڑ نہ ٹھہرا، تو پھر اے سنگ دل تیرا ہی سنگ آستاں کیوں ہے۔ تیسری خصوصیات وہ شوخی اور ظرافت ہے جسے ہم مرزا کی شاعری کا ترائے امتیاز کہہ سکتے ہیں۔ جس طرح ابتدائی دور کا کلام پڑھنے سے طبیعت میں انقباض پیدا ہوتا ہے، اسی طرح اس دور کے کلام سے طبیعت میں انبساط پیدا ہوتا ہے۔ مثلاً ان پری زادوں سے لیں گے خلد میں ہم انتقام، ان پری زادوں سے لیں گے خلد میں ہم انتقام، قدر حق سے یہی حوریں اگرواں ہو گئیں۔ آخری دور کا جائزہ۔ اس زمانے کی شاعری چوتھے دور سے مشابہ ہے، یعنی کلام سادہ اور سلیس ہے، بندش جست میں شوخی اور ظرافت نمایاں ہے، تشبیہات کرین فہم ہے، کوئی غزل حسن بیان اور لطف زبان سے خالی نہیں ہے۔ چونکہ کثرت عوارض اور ضعف دماغی کی وجہ سے مرزا نئے مضامین پیدا نہیں کر سکتے تھے، اس لیے اس کی کمی کو انہوں نے انتخاب الفاظ اور صنائع لفظی و معنی سے پورا کرنے کی کوشش کی۔ مثلاً غیر سے دیکھیے کیا خوب نبھائی اس نے، غیر سے دیکھیے کیا خوب نبھائی اس نے، نہ سہی ہم سے پر اب بت میں وفا ہی تو سہی۔